اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یغدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صلوات۔ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو باقاعدہ آپ کے سامنے پیش کروں، تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں، جو آگے دوست بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں، اس کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا بڑھا دیں۔ بارے دیگر صلوات۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، بتحقیق یہی اور ہے اور بس کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے تو اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا۔ عقیدہ توحید، اس کی اہمیت، افادیت، ضرورت اور اس کی بقا، اور اس عقیدے کی جلا و بقا کے لیے حسین ابن علی کا کردار، ائمہ عصمت و طہارت کی کوششیں، انبیاء کرام کی محنتیں، اگر ان سب کو ایک نقطہ مرکزی پر دیکھا جائے تو یہ وہ واحد عقیدہ ہے جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، اگر تمام عقائد کا کوئی اصل اور بنیاد تلاش ہو تو وہ یہی عقیدہ ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں نے جو عرض کیا اس سے ایک منزل آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ہم عقیدہ توحید پر گفتگو کرتے ہیں تو خود عقیدہ توحید کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا موضوع ہے توحید ذاتی، دوسرا موضوع ہے توحید صفاتی، پھر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے توحید افعالی،
اور جب یہ تینوں مرحلے واضح اور روشن ہوں تو پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے جسے توحید عبادی کہا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کو واجب الوجود مان لیا، جس نے اس کی صفات کو اس کی ذات سے علیحدہ نہ جانا، جس نے اس کے افعال کو اور تمام دنیا کے افعالوں کو اور کاموں کو اور خلقتوں اور خالقیتوں کو اور مخلوقات کو ایک اصل کی طرف پلٹایا، تو اب یہ لازم ہے کہ پھر ایک عقیدہ سامنے آئے اور ایک نتیجہ سامنے آئے کہ جسے توحید عبادی کہا جاتا ہے۔ کب وہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سجدہ ایک ہی کا ہوگا، اب ایک ہی کے وجود کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واجب الوجود تو کسی اور کو مانتے ہوں، ہم افعال میں اصل تو کسی اور کو مانتے ہوں، لیکن سجدہ کسی اور کا کرتے ہوں۔ تو یہ نصاب عقیدہ توحید ہے، یعنی کوئی شخص اگر عقیدہ توحید پر محنت کرنا چاہتا ہے اور مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس نصاب کو گزارنا ہوگا، تب جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے عقیدہ توحید کو کچھ سمجھا ہے۔ علماء کرام نے، علماء علم کلام نے اور فلاسفہ نے اس موضوع پر اپنی محنتوں کو پیش کیا ہے۔ میں آج جس پہلی منزل پر آپ کی سماعتوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے توحید، یہ باب تفعیل کا مصدر، جس کو لغت میں کہتے ہیں ایک بنانا۔ تو واقعاً جب ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم کیا اللہ کو ایک بنا رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہم ایک بن رہے ہوتے ہیں۔ توحید کے عقیدے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں علماء نے، ایک لفظ ہے کلمہ توحید اور ایک لفظ ہے توحید کلمہ۔ اگرچہ لفظ کو آگے پیچھے کیا ہے مگر مفہوم میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ جب کہتے ہیں کلمہ توحید تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور جب کہتے ہیں توحید کلمہ تو در حقیقت جتنی بھی تقسیمات اور بٹوارے ہیں، جتنے بھی گروہ اور تقسیمات ہیں، جب سب ایک نظریے پر جمع ہو جائیں تو اسے توحید کلمہ کہا جاتا ہے۔ نتیجہ بہرحال کلمہ توحید کا یہ ہونا ہے، آج نہ صحیح کل، کہ جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو نتیجہ یہی ہونا ہے کہ کلمہ توحید در حقیقت توحید کلمہ تک ہم سب کو لے کے چلا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ مغرب والے کچھ اور کہہ رہے ہوں اور مشرق والے کچھ اور کہہ رہے ہوں، شمال والوں کا ایک نظریہ ہو، جنوب والوں کا ایک اور نظریہ ہو، کہ ساری دنیا جب ایک بات کرے گی تو اسے کہتے ہیں توحید کلمہ۔ نتیجہ بہرحال کلمہ توحید کا یہی ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ پر اور ایک نظریے پر جمع کر دیا جائے اور سب کی ایک پکار ہو اور سب کا ایک خیال ہو۔ عزیزان گرامی، لہذا یہاں محسوس کریں کہ اللہ تو وہ ہے ہی نہیں جسے ایک بنا دیا جائے۔ بس آج کا یہ سبق میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں اور بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اسے نہیں کہتے جسے ایک بنا دیا جائے، جو ایک بن جائے وہ اللہ کہاں ہے؟ پھر تو وہ بنانے والا اللہ ہوا۔ جس نے اسے ایک کر دیا پھر تو اس کے پاس طاقت زیادہ ہے کہ وہ ایک بنا رہا ہے، تو پھر اسے کہا جائے کہ وہ کوئی بڑی شے اور بڑا وجود ہے۔ اللہ کو ایک بنایا نہیں جاتا۔ اس خاندان کے مختلف الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور کر لیجئے۔ توحید، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تقتیل، تقطیع، توجہ ہے حضرات؟ تو ان تمام الفاظ کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو مثلا تقطیع، تے قاف قلم والا تقطیع، معمولاً شعراء کرام اگر یہاں بیٹھے ہیں تو میری بات کو ذرا زیادہ محظوظ ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ شعری زبان میں اور شعری فنون میں ایک انداز اور ایک فن ہے کہ وزن میں مصرے کو ڈھالنے کے لیے تقطیع کی جاتی ہے، مصرے کو قطع قطع کیا جاتا ہے، مصرے کو توڑ توڑ کر ردھم کر کے، توجہ ہے حضرات، مصرے کو ردھم سے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کر اسے بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے بعض اوقات بعض افراد ہوتے ہیں جو اپنا بہرحال اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ شاعر ہوں اور شعری آداب اور شعری فنون سے اور رموز سے وہ آشنا ہوں،
عزیزان گرامی، شعری طبع ہونا اور بات ہے اور شعری فن سے آشنا ہونا اور بات ہے، ضرورت شعری. اور بعض اوقات ایک مصرع جو ہے وہ بحر قصیر ہوتا ہے تو دوسرا مصرع بحر طویل ہوتا ہے. ایک بحر ربڑ بھی ہوتا ہے، جتنا چاہو اسے کھینچ دو. کہنے لگے صاحب وہ طرز میں پڑھ دو، اس لیے کہ طرز میں پڑھنے والا تو کلام جو ہے وہ کسی بھی بحر میں ہو پڑھ دیا جاتا ہے. تو طرز میں طرز کا مطلب یہ تو نہیں ہے. لہذا شعری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہرحال ایک استاد کی ضرورت ہے، ہر دنیا کی طرح اور ہر فن کی طرح شعر کے اندر بھی ہمیں استادوں کی ضرورت ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ شعر کہنا چاہتے ہیں مگر بہرحال انہیں شعر کہنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہونی چاہیے اور وہ استاد کو بھی تلاش کریں تاکہ وہ اچھا شعر کہہ سکیں. اور شعر کا مطلب جو ہے وہ بہرحال یہ نہیں ہے کہ حقیقت سے ہٹ کر بات کی جائے. اگرچہ اگر شعر پر بات کر رہا ہوں تو تھوڑی سی بات آپ کی دیکھتا ہوں سماعت اور آپ کی ذوق میرے اس موضوع پر کتنی دیر ٹھہرتا ہے. شعر جو ہے اس کی تعریف کی ہے ادیبوں نے، احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شعر میں جھوٹ اچھا بولتا ہو. جی اچھا شاعر وہ ہے. اب میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی کچھ تک بندی کر لیتا ہوں آسی تخلص کرتا ہوں اور کچھ نہ کچھ نوحے بھی. علی صفدر نے اس دفعہ میرا نوحہ بھی پڑھا ہے اپنی اس دفعہ کی کیسٹ میں. بہرحال ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. جی شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین شاعر وہ ہے، ہو جائے تھوڑی سی بات. شاعر، اچھا شاعر اسے کہا جاتا ہے جو اچھا شعر میں جھوٹ بولتا ہو. اب یہ جھوٹ وہ اخلاقی جھوٹ نہیں ہے جس پہ قیامت میں گرفت ہوگی. شاید اس جھوٹ پہ قیامت میں انعام بھی ملے گا. یہ کس نے کہہ دیا ہر جھوٹ حرام ہے؟ بھائی بیگم صاحبہ سے فساد ہو رہا ہو تو جھوٹ بول لیا کریں، ثواب بھی ملے گا. اور کہیں رشتہ ہو رہا ہو تو فساد سے بچنے کے لیے اور فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کا ثواب بھی ہے. توجہ ہے حضرات کی. لہذا ہمیشہ ایک نیت سے ہر چیزوں کو نہیں دیکھا جائے. یہاں مثلا کیسے شاعر جھوٹ بولتا ہے تو اچھا شعر کہتا ہے. سعدی شیرازی کا ایک مصرع سنا دیتا ہوں، 2 مصرے سنا دیتا ہوں آپ کو. سعدی شیرازی اپنے ایک کلام کے اندر کہتے ہیں کہ یا رب چشم ایست محبت کے منزان. اے اللہ یہ چشمہ، یہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس سے، یا رب چشم ایست محبت کے منزان، یہ قطرے آپ خوردم و دریا گریستم. میں نے ایک قطرہ پانی پیا اس چشمہ محبت سے اور دریا دریا آنسو بہائے. کیا ہوتا ہے ایسا کبھی؟ کوئی ہے دریا، کوئی ہے چشمہ محبت کا؟ لیکن نہیں، اس نے تشبیہات کے ذریعے سے، بھائی توے کی طرح کالا چہرہ اور چاند بول دیا جاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اور شعری دنیا کے اندر ذرا محسوس کریں کہ ہم عقیدہ عصمت اہل بیت میں ایک لفظ بولتے ہیں معمولاً، اور وہ لفظ یہ بولتے ہیں کہ ائمہ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جملہ ٹھیک ہے. بعض ذرا زیادہ سمجھدار لوگ بولتے ہیں کہ صاحب جب گناہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر مجبور ہوئے، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ باکمال نہیں ہوتا. بھائی ہمیشہ یہ جملہ مجبوروں کے لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جملہ ٹھیک ہے، ائمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ جملہ مجبوری کی علامت نہیں ہے، یہ اختیار تام کی بھی علامت ہوا کرتی ہے. اگر کوئی مطلقاً مختار ہو تو وہ بھی یہی کرے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. مثال لے لیجئے، آپ کے سامنے ایک بچہ شعر کہہ کر لایا اور شعر لکھ کر لایا اور آپ نے اسے پڑھا تو معلوم ہوا کہ وزن میں نہیں ہے، بحر میں نہیں ہے، آداب اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ کس کا کلام ہے؟ آپ پڑھتے رہے ایک ایک شعر کو، ایک ایک مصرے کو، اور ایک مصرے میں قافیہ ہے تو دوسرے میں ردیف نہیں ہے، دوسرے میں ردیف ہے تو قافیہ نہیں ہے، کسی میں وہ بحر ہے تو کسی میں وہ بحر. 18 اوزان میں سے سارے اوزان ایک ہی کلام میں استعمال کر لیے گئے جی. اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ شعر، یہ نظم اور یہ قصیدہ یا یہ نوحہ، یہ جو کلام لے کر آیا ہے انتہائی ناموزون ہے. آپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ استاد فرض محال نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں صرف اس جملے کے اوپر کہ گناہ اہل بیت کر ہی نہیں سکتے، یہ جملہ ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ کہنے لگے استاد یہ کلام جوش کا ہے. تو آپ بے ساختہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا؟ تو جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے، مجبور ہے یا مختار ہے؟
اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، مختار تام ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو تختی، میں بات کر رہا تھا تختی کے اوپر، تو شعر کے کہنے میں ایک انداز ہے شعراء کرام کا کہ وہ تختی کرتے ہیں، توڑ توڑ کر اس کو ردھم ردھم میں، تاکہ وزن معلوم ہو جائے کہ یہ وزن اس کا پورا ہے یا نہیں ہے۔ تو تختی کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تسبیح کا مطلب ہے پاکیزہ بنانا، تکبیر کا مطلب ہے بڑا بنانا، تحلیل کا مطلب ہے اکیلا بنانا۔ لیکن جب یہی مطلب اللہ کے لیے آئے گا، یہ لغت میں بول رہا ہوں میں، لیکن جب یہی الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو بنانا اور کرنا اور ہونا اور تبدیل کر دینے کے معنی میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک آپ ترجمہ کریں گے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ اعلان اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ایجاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہم سب ہیں۔ لہذا جب بھی کہا جائے گا کہ کلمہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سنجیدگی دور کرنا چاہوں تو ایک مثال دے دوں، میرے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا، اے فرزند رسول، آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں، اس سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے۔ میرے مولا کی پیشانی پر بل آ گئے، حضرت نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے، اہل بیت پیدائشی طاہر ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ کو کسی نے ایک بنایا نہیں ہے۔ تو جب کلمہ توحید کا کہا جائے گا تو کلمہ توحید سے مراد گویا اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ اچھا، ایک کیسے بنایا، کیسے اعلان ہوگا؟ کیا یہ کئی چیزوں میں تھا تو ہم ایک کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک کی بات آتی ہے، اکیلے پن کی بات آتی ہے، تھوڑا سا آج میرا ساتھ زیادہ دیں آپ، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اسے ایک بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو نہ تو توحید کا مطلب کئی چیزوں کو ایک بنانا ہے، اور نہ ہی تثلیث کا مطلب ایک کو تین میں تقسیم کرنا ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ نہ ہی تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے اللہ کو، تثلیث کا یہ مطلب ہے، اور نہ ہی توحید کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے اجزاء سے ایک چیز کو بنا لیا جائے۔ اس لیے کہ جس کا جز ہوتا ہے وہ دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، وہ تیسرے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں توحید کے مفہوم کو محسوس کرنا ہے تو ہمیں اجزاء کی صورت میں سمجھ میں نہیں آئے گا، نقطہ پرکار سے سمجھ میں آئے گا۔ نقطہ پرکار ہوتا ہی وہ مرکز ہے جس کا نہ جز ہوا کرے نہ دیکھنے میں آتا ہو۔ اگر دیکھنے میں آ جائے گا تو اس کا جز ماننا پڑے گا، لہذا نقطہ پرکار دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کائنات میں ایک نقطہ ماننا پڑے گا، ایک وجود ماننا پڑے گا جو اس انداز کا ہے، نہ اس کا جز ہے نہ وہ دیکھنے میں آتا ہے، اور جسے دیکھ لیا جائے وہ محتاج دید ہوا کرتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، فاصلے کی ضرورت ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہوگا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ دیکھنے کے لیے رنگ کی ضرورت ہے، جن پر رنگ نہیں ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی چیزیں۔ دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، آپ کی آنکھوں میں میری آنکھوں میں اگر روشنی نہیں ہوگی ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ پروردگار عالم فاصلہ ہی نہیں رکھتا جو ہم اسے دیکھ سکیں، وہ جسم ہی نہیں رکھتا جو اس پہ رنگ چڑھ جائے۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اور نہ ہی یہ مطلب ہے، اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک مثال دیتا ہوں کہ کئی اجزاء سے مل کر ایک چیز بنانا توحید، کئی اجزاء سے مل کر ایک چیز بنانا، اس کی ایک مثال ذرا محسوس کریں۔ ہم ایک صاحب کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں چائے پلائی، باہر نکلنے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے دیکھو بھائی اتنی دور سے آپ آئے تھے صرف چائے پلا دی؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ صرف چائے نہیں تھی، اس کے اندر پانی تھا، اس میں دودھ تھا، شوگر الحمدللہ نہیں ہے تو اس میں شکر بھی تھی، اس میں پتی بھی تھی، اور اگر ہمارے برادران بلتستان اور گلگت میں چلے جائیں تو اس میں نمک بھی ہے، الائچی بھی ہے، میوہ بھی ہے، توجہ ہے نا برات کی،
اگر ان ساری چیزوں کو ٹرے میں سجا لیا جائے جی تو بہت ساری چیزیں تھیں، یہ چائے کہاں تھی؟ تمہیں چائے دکھائی دے رہی ہے، یہ تو بہت ساری اجزاء سے مل کر ایک چیز بنائی گئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بالٹی میں پانی کو دیکھا اور اس کے ساتھ جگ بھی خالی رکھا ہے، گلاس بھی خالی رکھا ہے جی، تھرماس بھی خالی رکھا ہے، مختلف ظرف خالی رکھے ہیں۔ آپ نے ایک بالٹی کے پانی کو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بالٹی کا پانی۔ اور پھر جب آپ نے تقسیم کر دیا تو کوئی گلاس کا پانی، کوئی جگ کا پانی، کوئی فلاں ظرف کا پانی، تو آپ نے اب اس کو تقسیم کر دیا مختلف، تو معلوم ہوا ایک کئی حصوں میں تبدیل ہو سکتا ہے اور کئی چیزیں ایک میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں مفہوم اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نہ پروردگار عالم کو بہت ساری اجزاء میں سے ایک بنایا جا سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیجا تھا محمد و آل محمد، اور نہ ہی اللہ کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک لفظ اللہ نے سورہ توحید کے اندر نازل کیا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بھئی ان دو چیزوں کو تو آپ نے تبدیل کر لیا، ایک کو آپ نے اجزاء میں سے واحد بنا دیا، ایک واحد کو آپ نے اجزاء میں تبدیل کر دیا، لیکن صمدیت کا مفہوم آپ نے اپنے بازو کے اوپر دیکھا کہ یہاں جگہ نہیں ہے، اتنے حصے میں گوشت ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب جگہ نکال لیتے ہیں اس میں اور ایک انجیکشن کی صورت میں دوا کو داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس حد تک بھی اگر جگہ بنانے دے کوئی جگہ تو وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن اگر اس حد تک بھی جگہ نہ بنانے دے تو وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پروردگار عالم اپنے لیے کہہ رہا ہے میں صمد ہوں، یعنی میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے کاموں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے مشورہ دے گا تو میں امور مملکت اور امور کائنات کو چلاؤں گا، میں نہ مشورہ کسی سے مانگتا ہوں، نہ میں کسی کی شراکت کا محتاج ہوں۔ اب یہ جملہ جو بعض اوقات روا روی میں ہمارے ممبر سے کہہ دیا جاتا ہے، مجھ جیسا خطیب کہہ دیتا ہے، میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں، تو اس جملے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا۔ یہ غلط جملہ ہے۔ ہاں یہ ضرور حدیث ملتی ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اللہ نہ ہوتا اور بات ہے، اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور بات ہے۔ سلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے کاموں میں، اور اللہ مستقل ہے، صمد ہے۔ اور ذات کبریا در حقیقت اس صمدیت کے پیغام کو عزیزان گرامی اس انداز سے بھی محسوس کریں کہ جو کسی کے مشورے کا محتاج نہ ہو اسے صمد کا مولانا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، وہ ذات وہ ہے کہ جو کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی مدد کی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی ضرورت مند نہیں ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ دیکھیے اگر صمدیت کا مفہوم نہ آیا ہوتا تو احادیت کا مفہوم بھی روشن نہ ہوتا۔ اگر صرف اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ وہ اللہ احد ہے اور صمد نہ بولا ہوتا تو احادیت تو روشن ہی جب ہوگی جب صمدیت روشن ہو، کا محتاج نہیں ہے کسی کا، ضرورت مند نہیں ہے کسی کا۔ جب وہ ضرورتوں سے اور احتیاجات سے مابرہ ہوگا تبھی احادیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، وہ تنہا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ کسی کا بے نیاز ہونا نہ ہو، کسی کا بے نیاز نہ ہو۔ اور آگے بڑھتا ہے یہ سورہ، لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد ہے نہ وہ ولد ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں کہ والد میں اور خالق میں فرق ہے، اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ جی کتنے عرصے سے میرا بچہ سن رہا ہے اس سورے کو؟ لم یلد ولم یولد، وہ والد نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ اچھا ہم بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم خالق ہیں، یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، یہ کلام ہم نے کہا ہے، یہ نظم ہم نے کہی ہے، اور بعض اوقات تو اسٹیج سے آواز دی جاتی ہے کہ فلاں کلام کے خالق کو بلایا جا رہا ہے اور فلاں سینری کے خالق کو بلایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی تو خالق ہیں۔ کہ بھائی بڑے خالق ہو تم، کچھ چیز اپنی ہے نہیں
دوسروں کی چیزوں کو جوڑ کر دے دیا تو کہہ رہے ہو کہ ہم خالق ہیں؟ شاعر کیا کرتا ہے؟ نہ لغت اس کی اپنی، نہ الفاظ اس کے اپنے، نہ اوزان اس کے اپنے، نہ زبان اس کی اپنی. اس نے کیا کیا؟ دوسروں کی چیزوں کو جوڑ کر ایک نظم کی صورت میں بندش اس نے اپنی کر دی تو کہنے لگا میں خالق ہوں. بھائی اگر خالق ہو تو تم نے اس کاغذ پر تصویر بنائی ہے، بغیر کاغذ کے بنا کر دکھاؤ. اگر تم خالق ہو تو اس برش کے بغیر تصویر بنا کر دکھاؤ. اگر تم خالق ہو تو رنگ کے بغیر تصویر بنا کر دکھاؤ. خالق تو وہ ہے عزیزان گرامی، کسی صفحے پر تصویر اتارنا ہم جیسے خالقوں کا کام ہوگا، لیکن پانی پر تصویر بنانا یہ اللہ کا کام ہے. کہ میں ہوں جو ماں کے شکم میں تصویر بناتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پانی پر تصویر بنانا اس خالق کا کام ہے کہ جو کوئی اور کام نہیں کر سکتا. اور لا شے کو شے بنا دینا، کچھ بھی نہیں ہے اور ہے بنا دینا، وہ خالق ہوتا ہے. پروردگار عالم چیزوں سے خلق نہیں کرتا، لہذا ہم خالق ہیں کہ ہم محتاج خالق ہیں، ہم ضرورت مند خالق ہیں. وہ صمد خالق ہے، وہ بے نیاز خالق ہے. لہذا اس ذات کبریا نے جب خالقیت کے باب میں آپ دیکھیں تو خالق مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، خالق اصلی ہے. کچھ نہیں تھا تو اس نے بنایا. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، عزیزان گرامی، ہمیں اللہ کے حضور ایک طویل سجدہ کرنا چاہیے. اور جو خدا نخواستہ نماز پڑھنے میں گنڈے دار نمازی ہیں، انہیں اس وجہ سے بھی اللہ کی نماز پڑھنی چاہیے کہ ہم اس کی خلقت کا ایک کرشمہ دیکھتے ہیں جسے محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. اور اللہ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دل میں قرار دیا ہے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. یا اللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی تیری کہ تو نے ہمیں اس گھرانے سے وابستہ کیا ہے. نہ وہ والد ہے نہ وہ ولد ہے، اس لیے کہ ولد کے اندر ایک نقص ہے اور والد کے اندر ایک عیب ہے، اور جس میں عیب ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ولد کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ ولد اپنے والد کا جز ہوا کرتا ہے. بھائی وہ جز کیسے ہے میں اب وہ تو یہاں ممبر سے نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا طے ہے کہ اتنا کہہ کر کہ ولد اپنے والد کا جز ہوا کرتا ہے، تو جز جو ہوتا ہے وہ کل کا حصہ ہوتا ہے، اور جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو حصوں میں تقسیم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حصوں میں تقسیم ہونے والا محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جاتا ہے وہ اللہ نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ سمد نہیں رہتا. اور ولد اپنے والد کا جز ہے. اس لیے کہا بھی گیا ہے کہ اگر کسی بچے میں اچھی بات دیکھو، خوبی دیکھو، کسی جوان میں، کسی بیٹے میں، کسی اولاد میں اگر کوئی کمال دیکھو تو اس کے والد کو ایک سلام کرو، اس لیے کہ اس کے والد میں یہ صفت تھی جو اس میں آئی ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ صفت چھوٹی رہی ہو، ان کے یہاں بڑھ گئی ہو، وہاں کم رہی ہو، یہاں زیادہ ہو گئی ہو، لیکن اصل وہیں سے چلی ہے، بات وہیں سے آئی ہے. عزیزان گرامی اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، اس لیے کہ جب والد کا جز ہوا کرتا ہے اور ولد کو دیکھ کر والد سمجھ میں آتا ہے، تو جس والد کا ولد کل ایمان ہو اس کے والد کا ایمان کتنا بڑا ہوگا، جس کا بیٹا کل ایمان ہے اس ابو طالب کا ایمان کتنا زیادہ ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور والد کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ عزیزان گرامی در حقیقت ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے وجود کو کہا جاتا ہے والد. جب تک بچے نہیں ہوئے آزاد تھے. ایک جوان مجھ سے حج پر میرے ساتھ تھا، کہنے لگا کہ مولانا بچپنے سے جب تک موسیقی سن نہیں لیتا تھا نیند نہیں آتی تھی، جب تک رات کو بستر پہ بیٹھ پہ لیٹ کر گانا کوئی نہ سن لوں اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی. میری 1 سال پہلے شادی ہوئی اور بھی چند مہینے پہلے بچی کی ولادت ہوئی. جب سے بچی ہوئی ہے میں نے موسیقی سننا چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا بچی کے ہونے پر؟ کہنے لگے وہ برابر میں لیٹی ہوتی ہے
اور جب میں گانا سنتا ہوں تو ایک احساس مجھے آتا ہے کہ تم نے تو جو کیا اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں تم برائی میں مبتلا کر رہے ہو؟ لہذا اس بچی کی وجہ سے میں نے وہ برائی چھوڑ دی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بعض اوقات اس حوالے سے بچے والدین کو صحیح کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی بچے والدین کے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے یہ فتنہ ہے والدین کے لیے، اس کی خاطر وہ رشوت بھی لیتا ہے، اس کی خاطر وہ دوسرا کام بھی کرتا ہے، اس کی خاطر وہ اپنے فرائض سے ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس اولاد کو پالنے کے لیے، اس اولاد کو پڑھانے کے لیے، اس اولاد کو اچھا دیکھنے کے لیے، اس اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والد اپنے آپ کو غلط راہوں پہ بھی ڈال دیتا ہے، لہذا خطرناک ہوا نا۔ تو یہ پیر کی زنجیر ہے، اولاد والدین کے لیے پیر کی زنجیر۔ ایک ذرا محسوس کیجئے گا اس بیان کے اوپر، رشتہ داری عدالت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو اچھا رشتہ دار ہے اچھا عادل نہیں ہو سکتا، اور جو اچھا عادل ہے وہ اچھا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر رشتہ داری کو نبھائیں گے صلہ رحمی کا حکم، ادھر انہیں روایات کو کہاں لے جائیں گے، ان آیات کو کہاں لے جائیں گے، ان تعلیمات کو کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کا ساتھ دو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور ادھر رشتہ داری عدالت اور انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ شاید یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہمارا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے۔ یا اللہ، تو نبی مکرم کے لیے اعلان کر رہا ہے ہمارا محمد کسی کا بابا نہیں ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ داری کے حوالے سے۔ ہم تیرے کلام کو دیکھیں یا اس مشاہدے کو دیکھیں؟ مشاہدہ تو یہ ہے جناب سیدہ کے بابا ہیں، مشاہدہ تو یہ ہے حسنین کے نانا ہیں اور بابا ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہمارا محمد کسی کا بابا نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری عدالت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے بتا دیا جو اس زمین پر سب سے بڑا عادل ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، اور نبی مکرم سے بڑھ کر کوئی عدالت کو نافذ نہیں کر سکتا۔ لہذا کہا یہ ہمارا محمد کسی کا بابا نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہے۔ اب اگر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ بابا کے رشتے سے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ رسول اللہ کے رشتے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ اگر بیوی کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، اگر حسنین کے لیے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اگر بچوں کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، انہیں اپنے دوش پر بٹھا رہے ہیں، تو یہ سب رسالت کے رشتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ دار نہیں ہے، جملے کو محسوس کیجئے گا، منبری جملہ ہے۔ نبی مکرم رشتہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی اچھا رشتہ دار، وہی اچھا رہنما بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کے سارے کاموں میں ذمہ داری ہے۔ اب وہ رشتہ دار بھی ہیں تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر بچوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہاں پروردگار عالم کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ولد ہے نہ والد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ میری تمہید طویل ہو گئی اور لگتا ہے کہ ساری مجلس تمہید میں گزر گئی۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والی دو ہستیاں جنہوں نے وحدانیت کو بیان سے ثابت نہیں کیا ہے، کردار سے ثابت کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کے لیے دو سرزمینوں کو قربان گاہ بنایا ہے، ایک ابراہیم قربان گاہ منا، ایک حسین ابن علی قربان گاہ کربلا۔ ان دونوں ہستیوں نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک اس انداز سے پہنچایا ہے کہ صرف بات نہیں کریں گے۔ لہذا آپ دیکھیے یہی دو سرزمینیں ہیں جو آج مدتوں گزرنے کے بعد اگر کہیں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو وہ مکہ ہے یا وہ کربلا ہے، اور دونوں جگہ مجمع بھی جمع ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اگر اجتماع کہیں ہوتا ہے تو وہ مکے میں ہوتا ہے یا کربلا میں ہوتا ہے۔ دو ناموں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک اللہ کے نام پر، ایک حسین کے نام پر۔ اور حسین ابن علی بھی وہ مجمع اپنے لیے جمع نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ ایک کو بدن کہتے ہیں ایک کو روح کہتے ہیں۔ مکہ اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا بدن ہے اور کربلا مسلمانوں کی روح ہے۔ کہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کربلا جائے اور مکہ نہ جائے، کوئی مکہ جائے اور کربلا نہ جائے۔
اس لیے کہ روح بدن کے ساتھ اور بدن روح کے ساتھ جب تک مل نہ جائے پیکر مکمل نہیں ہوتا، وجود مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ 70 حجوں کے برابر ثواب ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شیعہ حج نہیں کرتا، نہیں عزیزان گرامی، روح حسین ابن علی اور کربلا، یہ حدیث غلط نہیں ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مکہ نہیں جاتے ہم لوگ۔ ہماری ایک مشکل ہے، مجھے معاف کریں گے بزرگ عالم تشریف فرمائیں، کہ ہم ویسے تو علامتوں کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن مکہ تو علامتوں کو مٹانے کی نہ جگہ ہے۔ سر منڈوا دو، ہیئر اسٹائل ختم کر دو، کسی کو انداز ہے ایسے بال بنانے کا، کسی کو انداز ہے ویسے بال بنانے کا، سارے بال اڑا دو اپنے۔ ہم یہاں تمیز والے لوگ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی کسی کی تمیز نہ رہے، ہم ایسے لوگ رکھنا چاہتے ہیں، سب ایک ہو جاؤ۔ کہ تم پینٹ شرٹ پہنتے ہو، وہ پجامہ کرتا پہنتے ہیں، سب اتارو، دو چیزیں پہنو بس، ایک لنگ باندھو اور ایک چادر لے لو، کہ ہم تمہاری شناختوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہو انڈیا والے آ رہے ہیں، افغانی آ رہے ہیں، افریقی آ رہے ہیں، پاکستانی آ رہے ہیں، ایرانی آ رہے ہیں، کہ نہیں ہم 4 دن کم سے کم یا 3 دن ہم تمہیں تمام تر ان تفریقات سے ہٹا دیں گے، تقسیمات سے ہٹا دیں گے، تم سب کو ایک بنا دیں گے۔ عزیزان گرامی، مکہ تمیز کو مٹا دیتا ہے، لیکن مومن تو وہ ہوتا نہیں ہے کہ جو علامت کے بغیر جیتا ہو، مومن تو وہ ہے جو اپنی علامت کو پھر پلٹ کے حاصل کر لیتا ہو۔ لہذا کہا گیا کہ اگر کوئی حرم میں الہی جائے اور مکہ جائے اور ہماری زیارت کرنے نہ آئے تو اس نے ہم پر جفا کیا ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ لہذا مکے کی زیارت کرنے کے بعد ہم مدینے جاتے ہیں، ہم کربلا تو جائیں گے لیکن ہم مدینے آ کر اس پیاس کو مٹا لیتے ہیں، وہاں بدن بنانے جاتے ہیں یا روح لینے جاتے ہیں۔ اور نبی کی زیارت کے بغیر اور 4 اماموں کی زیارت کے بغیر اور جناب سیدہ کی قبر کی گمشدہ قبر کی زیارت کے بغیر ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حج نہیں کرتے، حج ویسے ہی واجب ہے۔ اور عزیزان گرامی، حج کی پاسداری ہم سے زیادہ اور کون بہتر جانتا ہوگا؟ ہمارے ہی جن کا ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، کبھی ماننا اور بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے حرمت کعبہ کو محفوظ کیا، ورنہ خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی امن کی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کو امن کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے جائے امن بنایا ہے اسے، لہذا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایک گلہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم پاکستانی بالخصوص زیادہ تر علماء امامہ نہیں پہنتے، وہاں ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہاں بیان کرنے کی کیا بات تھی، مولویوں کے درمیان بتاتے، آپ کسی مدرسے میں تقریر کر رہے ہوتے تو بتاتے، یا مومنین میں آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ لہذا اگر کبھی کوئی وہاں امامے میں دکھائی دیتا ہے تو وہ ایرانی ہے، لبنانی ہے، عراقی ہے، پاکستانی ویسے ہی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنی شناخت کے ساتھ احرام کے سے ہٹ کر سر پر امامہ نہیں رکھتے، پہچاننے میں نہیں آتے۔ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، اب آپ اسے کسی بھی حساب میں ڈالیے، اپنی تعریف کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اسی لباس میں تھا، تو 2 مصری گزرنے لگے، کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے، تو حب الوطنی ایک مرتبہ بیدار ہونے لگی۔ میں نے کہا بھائی پاکستانی ہوں، کہنے پاکستان میں بھی شیعہ ہیں؟ گفتگو رہی بڑی طویل۔ عزیزان گرامی، سرزمین مکہ اور سرزمین کربلا 2 قربان گاہیں ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں گزر گیا وقت، لیکن آج بھی سرزمین مکہ اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے تو 85 حاجی دیکھے ہیں جو حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد پکے نمازی ہو گئے۔ میں نے تو 85 لوگ دیکھے ہیں جو حج سے پہلے کچھ اور تھے، حج کے بعد کچھ اور ہو گئے۔ یہ کس نے انہیں اللہ کی ذات سے جوڑا ہے؟ یہ سرزمین مکہ نے جوڑا ہے۔ اور جو کربلا سے لوٹ کر آتا ہے، عزیزان گرامی، جذبہ فداکاری اس کے اندر آنا چاہیے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ 70 حجوں کے برابر کربلا ہے؟ ذرا فلسفے بھی تو غور کریں۔ اس لیے کہ حج نام ہے برداشت کا، حج نام ہے تحمل مزاجی کا، حج نام ہے در حقیقت قربانی کا، اور جس میں روح قربانی نہ ہو وہ حاجی کیسا ہے؟ جس میں جذبہ فداکاری نہ ہو وہ حاجی کیسا ہے؟ اللہ کو کسی اور خیال کے ساتھ 2 رکعت نماز پسند نہیں ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں 2 رکعت نماز میں اگر کسی اور خیال کے ساتھ پڑھوں تو اللہ کو پسند نہیں ہے،
لیکن وہ مکے میں کہتا ہے ابراہیم کے تصور کے ساتھ پڑھو. کہاں پڑھو؟ مقام ابراہیم پہ پڑھو گی. کیسے ہو سکتا ہے مقام ابراہیم سامنے ہو، کعبہ ادھر ہو، اور مقام ابراہیم پہ پڑھنا ہو اور جذبہ قربانی ابراہیمی نہ آتی ہو؟ تو دو سرزمین، ایک مکہ اور ایک کربلا، دو قربان گاہیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے لیے سجائی گئی ہیں، اور قیامت تک یہ دو ہی جگہیں ہیں جو وحدانیت کو بچائے رکھیں گی، یعنی توحید کے کلمے کو بچائے رکھیں گی. لوگوں کو ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، ہماری عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، ننگے پیر چلنا سمجھ میں نہیں آتا، حسین ابن علی سے وابستگی کے انداز سمجھ میں نہیں آتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرثیہ پڑھا گیا اور سر پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے، جلوس لے کے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو کوٹ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جنہیں کربلا سے وابستہ لوگ، جنہیں حسین ابن علی کی عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، انہیں صفا و مروہ کے درمیان چکر کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ انہیں پہاڑ پر بیٹھ کے کنکریاں بیننا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کہ وہ سمجھ لینا تو پھر کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی. اسے بھی سرزمین عشق کہا جاتا ہے، اسے بھی سرزمین عشق کہا جاتا ہے. یہ کوئی دو جگہیں نہیں ہیں. ایک وزیر تھے اسلام آباد قومی اسمبلی کے میرے ساتھ حج پہ، وہ بیٹھے ہوئے کنکر بین رہے تھے. میں برابر میں جا کے بیٹھا، میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے؟ کہنا اللہ ناک رگڑوا رہا ہے. یہ تو اب بچے بھی نہیں کرتے کام جو ہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. اللہ ہمارا تکبر مٹا رہا ہے، اللہ ہمارا غرور مٹا رہا ہے. بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، کھرید رہے ہیں، کنکریاں بین رہے ہیں کہ صاحب جا کر ستونوں پہ مارنی ہے اور جمرات کے اوپر جا کے کنکریوں کو رمی کرنا ہے. عزیزان گرامی، تربیت. ایک خاتون تھی آپ کے پنجاب اسمبلی کی، مومنہ. وہ کہنے لگی میں جب واپس جاؤں گی تو اسمبلی میں بات اٹھاؤں گی کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون لگانے چاہیے، جتنے بھی اراکین ہیں سب پہلے باہر کنکر مار کے پھر اندر آئیں، اس لیے کہ یہ شیطان ہی تو اندر آتا ہے ساتھ جو غلط فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد. تربیت کی بہترین جگہ ہیں دو قربان گاہیں، ایک حضرت ابراہیم اور ایک حسین ابن علی. میں ویسے آج تھوڑا تاخیر سے بیٹھا ہوں، 15 منٹ تاخیر سے بیٹھا ہوں. ویسے پنجاب کی ایک خوبی ہے کہ 1.5 گھنٹے کی مجلس بھی یہاں ہو جاتی ہے. وہ کراچی میں گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں لوگ، البتہ خوبی بھی ہے، ٹائم کی پابندی رہنی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، ایک قربان گاہ کو مینا کہتے ہیں اور ایک کو کربلا کہتے ہیں. انسان کے پاس 3 سرمایے ہوتے ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ایک سرمایہ انسان کے پاس مال کا ہوتا ہے، ایک سرمایہ انسان کے پاس جان کا ہوتا ہے، ایک سرمایہ انسان کے پاس اولاد کا ہوتا ہے. چوتھا کوئی ہو تو مجھے بتائے. یہ 3 ہی سرمایہ ہیں انسان کے پاس. یا وہ مال جمع کرتا ہے، یا وہ مال اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، یا وہ اپنی اولاد کے لیے جان کو بھی اور مال کو بھی خرچ کر دیتا ہے. البتہ تینوں کے درجے ہیں. پہلا درجہ ہے مال کا، سب سے کم قیمت کی چیز مال ہے. ہاتھوں کا میل، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، دنیا جتنی لات مارو گے اتنی تمہاری طرف آئے گی. یہ مال تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی جوان کا دو دفعہ لات مار کے دیکھیں، یہ پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے جان، درجے کے حساب سے یہ مال جان پر قربان. اور تیسری چیز ہے اولاد، جس پر انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مارنے والا، لوٹنے والا، قتل کرنے والا یا باپ کو مارے یا اولاد کو، تو باپ پڑھ کے کہتا ہے میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھے مار لو. یہ کیوں کہتا ہے باپ؟ اس لیے کہ اپنی جان کو وہ قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو 3 مرحلے ہیں انسان کے پاس سرمایوں کے اور ملکیتوں کے. حضرت ابراہیم نے تینوں کا امتحان دیا اور حسین ابن علی نے بھی تینوں کا امتحان دیا. مگر ان دونوں امتحانوں میں ایک موٹا سا فرق ہے، اس لیے کہ زمانہ بدلا ہوا تھا، حالات بدلے ہوئے تھے، ماحول بدلا ہوا تھا. جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں ایک صحرا کے اندر، اور یہ اللہ کا عجیب دستور ہے، اکثر نبیوں سے جانور چروائے ہیں، اکثر انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو سنبھالنا تحمل مزاجی مانگتا ہے. جہاں جانور ہر آدمی سنبھال نہیں سکتا، جانور کو پالنے کے لیے مزاج میں تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. اور جو جانور پال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے. کہ اصل کام تو تمہارا جاہل انسانوں کو عالم بنانا ہے، لہذا ہم تم سے مشق کروا رہے ہیں کہ جانوروں کو سنبھالو. خود ہمارے نبی نے جانوروں کو سنبھالا.
حضرت ابراہیم بکریاں اپنے لے کر گئے ہیں صحرا کے اندر. حضرت موسیٰ نے 10 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں سنبھالی ہیں, مہر ادا کیا حضرت شعیب کی بیٹی کا. قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے. 8 سال تو مہر قرار پایا کہ ہماری بکریاں سنبھالو گے, ہماری بچی کا مہر ہے. جب شادی ہوئی حضرت شعیب کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی, تو کہا بھائی مہر کیا دو گے, تم تو ویسے ہی مسافر لٹے پٹے آئے ہو, تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میری بکریوں کو سنبھالو. کتنے عرصے؟ کہا 8 سال تک سنبھالنا ہے. حضرت موسیٰ نے 8 سال کا مہر ادا کیا, 2 سال زیادہ خدمت کی, 10 سال تک حضرت شعیب کی بکریوں کو سنبھالا حضرت موسیٰ نے. حضرت ابراہیم بکریاں لے کر گئے ہوئے صحرا کے اندر. ادھر حضرت اہدیت نے یعنی اللہ نے جبریل سے کہا جبریل اب ہم ابراہیم کا امتحان شروع کرنا چاہتے ہیں. کہا کیسے امتحان لے گا یا اللہ؟ کہ ذرا تم زمین پر چلے جاؤ, ان کے مال کا امتحان لو. اب جبریل پہنچے ہیں اللہ کی جانب سے مال کا امتحان لینے کے لیے, اور ایک کونے میں قریب کھڑے ہو کر تسبیح پروردگار پڑھنے لگے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو میرے اللہ کی تسبیح ہے, یہ کون ہے جو میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ دوبارہ جب آواز آئی تو 4 قدم آگے بڑھے, پھر آواز آئی تو اور قریب آ گئے. دیکھا ہے خوبصورت حسین جوان ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. قریب آ کے کہنے لگے بھائی یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے, تم کون ہو؟ کہ صرف تم ہی تو نہیں ہو جو اللہ کو مانتا ہو, ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. کہ ایک دفعہ اور سناؤ کیا کہا تھا, بڑا اچھا ذکر ہے. جبرائیل نے پھر وہی ذکر دہرایا. حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں اشک شوق آنے لگے, محبت کے آنسو آنے لگے. کہ ایک دفعہ اور سناؤ. کہنے لگے دو گے کیا؟ کہ ہم سنانے کو تیار ہیں مگر دو گے کیا؟ کہا اچھا اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا. توجہ ہے بات کی. کہنے لگے ہاں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے. کہ 1/3 جانور دیتا ہوں مگر ایک دفعہ سنا دو. پھر حضرت جبریل نے وہی تسبیح سنائی تو شوق بڑھنے لگا. کہ ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہ باقی جانوروں میں سے آدھے دے رہا ہوں. اس طرف بڑھا دیے. پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہ یہ جتنے جانور رہ گئے سب دینے کو تیار ہوں مگر میرے اللہ کا ذکر سناؤ. اب سمجھ میں آیا نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا حسین کے نام پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے. ایک سلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد. جب سارے جانور جبریل نے لے لیے, جب سارے جانور جبریل نے لے لیے تو جبریل امین نے کہا ہے ابراہیم تمہارے جانور نہیں چاہیے ہمیں, تمہارا دل چاہیے تھا. مال سے دل توڑ سکتے ہو اللہ کے نام پر. کہ صاحب خمس دینا ہے کتنا؟ کہ 10 میں سے 2 ہیں, 10 میں سے 2 دینے. کہنے 10 میں سے 2 دے دیے تو بچے گا کیا؟ تو بھائی آپ 8 دے دیجئے, یہ 2 رکھ لیجئے اپنے پاس. جب اگر 2 جانے سے کچھ نہیں بچ رہا تو پھر 8 دے دیجئے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو دل بھی نہیں کر رہا اور اللہ بھی ہے, اور حسین کے نام پر روزانہ مانگا بھی جائے اور پھر بھی شعر پورے نہ ہو رہے ہوں. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اچھا اس میں تو ہلکی سلوات پڑھیں گے نا, ایک سلوات اونچی پڑھیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پر خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ اصول ہے, یہ طریقہ ہے. کہا ابراہیم تمہارے جانور نہیں چاہیے واپس. کہا دوسرا امتحان لو جبریل. کہا دوسرا امتحان یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ایسا کام کروایا کہ جو آگ میں ڈالا جائے. اللہ کے وحی کے مطابق چل رہے ہیں. اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم آگ کی طرف بہکے جا رہے ہیں. ادھر حضرت جبریل نے کہا یا اللہ کیا کروں؟ کا جا کے بات کرو. پہنچے حضرت ابراہیم کے سامنے جبریل امین. حل لگا حاجت یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے, چلنے جا رہے ہو؟ تو سوچ کے کہنے لگے اما الیک فلا, ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے؟ کہ اسی سے ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے. کہا پھر بولو ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں. کہنے علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میرا حال جانتا ہے, سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ ابراہیم جلنے کو تیار ہیں مگر سودا کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. جان دے سکتے ہیں, عقیدہ نہیں دے سکتے. جب ابراہیم نے جب اپنے جان کا امتحان دے دیا فوراً اللہ نے کہا ہے آگ مجھے جلانا نہیں ہے اسے. یا نارو کونی بردن و سلاما, اے آگ ٹھنڈی پڑ جا. اللہ اکبر, ذرا دیکھیے تو صحیح اس آیت کو کہ یہاں آگ بھی رہے اور ٹھنڈی بھی رہے.
یہ کیسے ممکن ہے؟ یا آگ ہے یا ٹھنڈی نہیں ہے؟ ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہے تو آگ نہیں ہے، آگ ہے تو ٹھنڈی نہیں ہے جی، برف ہے تو آگ نہیں ہے، آگ ہے تو برف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، آگ بھی رہے اور برف بھی رہے۔ طالب علم ذرا محسوس کریں، اگر 100 درجہ مائنس میں سردی چلی جائے تو آپ اپنا ہاتھ آگ میں دے دیجئے، ہاتھ نہیں جلے گا، آگ بھی ہوگی اور ہاتھ بھی نہیں جلے گا۔ کہا ہے آگ آگ بھی رہے اور ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی پڑ جا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مگر جان نہیں لی اللہ نے حضرت ابراہیم سے۔ اب تیسرا مرحلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا ابراہیم کے پاس؟ مال بھی، جان بھی، اب اولاد رہ گئی، اور اولاد بھی کتنی جتنوں سے پیدا ہوئی ہے۔ میں اگر آپ کی اور اپنے محاورے کی زبان میں بولوں تو کتنی منتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل کوئی آسانی سے آنے والا بچہ نہیں ہے۔ کہا جی سارا سے تو ہو نہیں رہے تھے، ہاجرہ سے ہوئے، اور حضرت سارا ہی لے کر آئیں کنیز، اور پھر سوکن بنانے کو بھی تیار نہیں ہوئی۔ اور حضرت ہاجرہ کا جس نے ایک نبی کو جنا اور ایک نبی کی اطاعت کی اور ایک نبی کے آگے کبھی چوں اور چرا نہیں کہا، کہ سارا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مگر ہاجرہ کی یاد میں صفا و مروہ کو تازہ رکھا۔ کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم قربانیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی محنت کرے گا تو اسے بھلا دیا جائے گا، دنیا بھلائے گی اور ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی کی قربانی کو کوئی بھلا دے، یہ ہمارا مجمع، یہ حسین کی قربانی پہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کہ میں اسے مٹنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ تو میرا دستور ہی نہیں ہے کہ کوئی قربانی پیش کرے اور میں اسے نظر انداز کر دوں۔ کہ جتنا میرے لیے تم محنت کرو گے اتنا ہی میں تمہارے لیے ہو جاؤں گا، تم تو ایک قدم آگے آؤ۔ اب حضرت اسماعیل کو لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم، اور بہار کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کپڑے سمیٹ لیجئے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، اس لیے کہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے رہے اور چھری چلی اور میں نے پیر ہاتھ مارے تو آپ کو کہیں میری محبت آپ کے دل میں نہ آ جائے اور آپ چھری روک نہ لیں۔ بابا اگر میرے گلے سے نکلنے والا خون آپ کے کپڑوں پر آ گیا اور ماں نے دیکھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ لہذا آپ کپڑے بھی سمیٹ لیجئے۔ خطبۃ عید الاضحیٰ میں آپ نے یہ جملے عربی کے خطبے میں سنے، آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے۔ روایت کہتی ہے حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو چھری الٹی ہو جاتی تھی، نیل پڑ رہے تھے حضرت اسماعیل کے گلے پر، آنکھیں کھول کے پٹی کھول کے دیکھتے تھے تو چھری تو پہلے سیدھی پکڑی ہوئی تھی، یہ الٹی کیسے ہو گئی؟ پھر اسے سیدھا کرتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر وہ الٹی ہو جاتی تھی، پھر چلاتے تھے، پھر الٹی ہو جاتی تھی۔ تو اس چھری سے مخاطب ہوئے، جو فضیلت کا ایک جملہ سننے جا رہے ہیں، ایک جملہ ذرا محسوس کریں گے جی۔ علامہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الاحسان میں 10 جلد میں ان کی کتاب ہے صاحب الزمان پر، انہوں نے ایک جلد میں 25-30 صفحے لکھے ہیں کہ مولا علی سے ذوالفقار باتیں کرتی تھی۔ بھائی مشکل ہماری یہاں یہ ہے کہ ہم انسانوں کی انسان نہیں سن رہا اور سمجھ رہا تو ہم لوہے کی کیا سمجھیں گے؟ کیسے اترے گا ہمارے حلق سے کہ ذوالفقار بولتی بھی تھی؟ ہم تو لوگوں کی نہیں سمجھتے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے چھری کو آگے رکھ کے کہا کہ میں تجھے چلا رہا ہوں اور تو الٹی ہو جاتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو چھری گویا ہوئی، بولی چھری، لوہے سے آواز آئی، امرنی الخلیل و نہانی الجلیل، مجھے خلیل حکم دے رہا ہے اور جلیل منع کر رہا ہے، میں جلیل کا حکم مانوں یا خلیل کا حکم مانوں؟ کہا نہیں، تو اللہ کا حکم مان، جو تجھ سے کہا جا رہا ہے وہ کر۔ اور حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور چھری چلی اور یہ سمجھے کہ خون بہہ گیا، پٹی کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل تو زندہ تھے، ایک دمبا ذبح تھا۔ کہنے لگی یا اللہ قربان، میری قربانی قبول نہیں ہے؟ آواز آئی ہے ابراہیم نہیں، تمہاری قربانی قبول ہے، تمہارا اسماعیل تھوڑی چاہیے تھا ہمیں، تمہارا دل چاہیے تھا، تم اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے ہماری راہ میں تیار ہو، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہا یا اللہ یہ کیسے؟ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ایک اور بڑی قربانی پر اس کو موکول کر رہے ہیں، اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم سوچتے تو ہوں گے کہ اس سے بھی بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے،
کوئی جلنے کو تیار ہو جائے، کوئی بچہ ذبح کرنے کو تیار ہو جائے، کوئی سارا مال دینے کو تیار ہو جائے، اس سے بڑی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ آمادہ ہے رونے کے لیے، لیکن میں ایک فضیلت کا اور مصائب کا ملا جلا ایک پہلو ہے جسے بیان کرتا ہوا گزر جاؤں۔ کبھی غور فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ نے تینوں چیزیں نہیں لیں؟ مال نہیں لیا اللہ نے حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم کی جان نہیں لی اللہ نے، حضرت ابراہیم سے اسماعیل نہیں لیا اللہ نے، لیکن حسین سے پورا مال لے لیا، حسین سے سارے نفوس لے لیے، ساری جانیں لے لی، حسین ابن علی سے سب بچے لے لیے، 18 جوان لے لیے بنی ہاشم کے۔ کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ رونے کو تیار ہیں، لیکن میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ کیا فرق ہے؟ آپ کا 3 سال کا بچہ ہو، اس کے لیے ٹافی لے کے آئیے۔ آپ معمولاً کرتے ہیں نا، اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹافی لے کے جاتے ہیں، بسکٹ لے کے جاتے ہیں۔ اس بچے کے لیے ٹافی لے جائیے اور اسے ٹافی دے دیجیے، جب اسے کھول کے یہ کھا رہا ہو تو ہاتھ بڑھا کے کہیے ہمیں بھی دے دو۔ اب بچہ اگر تربیت یافتہ ہوگا تو سوچے گا کہ ٹافی تو پھر آ جائے گی، ان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو اگر تربیت یافتہ بچہ ہوگا تو وہ ٹافی دے دے گا ابا کے ہاتھ میں، دادا کے ہاتھ میں، نانا کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، کہیے ایک ٹافی لیں گے پوری تھیلی لا دیں گے ہمیں۔ اور پھر آپ اس ٹافی کو اپنے منہ کی طرف لے کے جائیے اور بچے کے چہرے کو دیکھیے، اگر چہرے پر اطمینان ہے تو آپ کہتے ہیں جیتے رہو، بڑے رہو بیٹا، اب ہم کل تمہیں پوری تھیلی لا کے دیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل کا اظہار کر دیا، تم نے بتا دیا کتنے بڑے ہو تم۔ بڑا پن قد سے نہیں ہوتا، بڑا پن شعور سے ہوتا ہے، تم نے ثابت کر دیا تم بڑے آدمی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی بچہ جس کی آپ 3 سال کی عمر میں ٹافی نہیں کھا رہے، یہی بچہ جب 35 سال کا ہوگا، افسر ہو جائے گا، کماؤ پوت ہو جائے گا، تو آپ اس سے گھر بھی لے لیں گے، دوائیاں لا کے دے گا لے لیں گے، پیسے لا کے دے گا لے لیں گے، گاڑی لا کے دے گا آپ استعمال کریں گے۔ 35 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 35 سال کے بعد سب کچھ لے لیا۔ کیا فرق ہے ابراہیم کی قربانی میں اور حسین کی قربانی میں؟ ابراہیم بندگی کا بچپنا تھا، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ حسین کا مال بھی اللہ رکھ لے گا۔ کیسا کیسا مال لیا گیا ہے کربلا میں۔ جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے مانگ کر نہیں لیے گئے، یہ کریم کی بیٹی ہے۔ اگر یہ ظالم کہتا نا یہ گوشوارے مجھے دے دو، بی بی اتار کے دے دیتی، مگر بی بی کے کان سے گوشوارے مانگ کر نہیں لیے گئے، کھینچے گئے ہیں۔ کانوں سے خون رس رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب فاطمہ کبریٰ کا بیان ہے کہ میرے پیر میں پازیب تھی، جب میری چادر اتار لی، بڑے سخت مسائل میں عزادارو، ادب کا خیال بھی رکھنا ہے، تو ایک ظالم ایک نیزے سے پازیب لینا چاہتا تھا، نیزہ آگے بڑھا رہا تھا پازیب لینے کے لیے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اتار کے اس کی طرف پھینک دیا، میں نے کہا میرے قریب نہیں آنا، میں نبی زادیوں میں سے ہوں، میں فاطمہ کی بچیوں میں سے ہوں، میں علی کی بیٹیوں میں سے ہوں۔ جناب فاطمہ کبریٰ ہی فرماتی ہیں کہ ایک ظالم میرے سر سے چادر اتارنے کے لیے میرے قریب بڑھا، اس نے ایک نیزہ میرے گردن میں چبھویا، میں زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی اور میں افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی تو کیا دیکھا پھوپھی اماں زینب میرے سرہانے بیٹھی ہیں، تو میں نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے، تو بی بی کی آواز آئی ہے فاطمہ تیری پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ ہمیں رونے اور رلانے والوں نے مال لے لیا ہے
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی کے کیسے کیسے جوان، جب کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا مولا کب تک روئیں گے، فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف لے لیے، میرے تو ایسے ایسے جوان لے لیے کربلا میں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی کی اولاد لے لی اللہ نے، سب کچھ لے لیا۔ بڑا سخت تھا عزادارو جناب علی اکبر کا لاشا اٹھانا۔ مقتل کا بیان ہے کہ جب امام لاشا لے کر چلے ہیں نا، حضرت آیت اللہ فاطمیہ سے حرم معصومہ میں نے یہ جملے سنے اور کتابوں میں بھی پڑھے، اور بزرگوں نے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ مولا جب لاشا لے کر چل رہے تھے تو 3 مرتبہ زمین پر رکھا، پھر اٹھاتے تھے، چند قدم بڑھتے تھے، پھر زمین پر رکھ دیتے تھے۔ حسین ابن علی سے اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، تو کھڑے ہوئے اور آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا۔ کیسے حسین نے اپنے علی اکبر کا لاشا مقتل سے گنج شہیدہ پہنچایا، یہ حسین کا جگر جانتا ہے۔ لیکن عزیزانو بہرحال علی اکبر کا لاشا اٹھانا بڑا سخت تھا امام حسین کے لیے، لیکن میں نے مقتل میں ایک منظر اور دیکھا، لاشا تو بہت ہلکا ہے، لاشا تو ایک 6 مہینے کے بچے کا ہے، مگر حسین ابن علی سے لاشا اٹھتا نہیں ہے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، اس کیفیت میں لاشے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، دروازے پر ماں کھڑی تھی، جناب رباب کو دیکھا، مجلس اعظم میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئی ہیں، اور بہت سی عورتیں نہیں بھی لے کر آئی ہوں گی، لیکن احساس تو ذرا کریں کہ ایک ماں نے جب دیکھا کہ باپ کی گود میں بچہ ہے مگر خون میں لت پت ہے، تو جناب رباب آگے بڑھی اور لبوں پر لب رکھ دیے، اپنے بچے کے لبوں پر لب رکھ دیے اور کہا یا بنیا اب مثلوں کا یوں نہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ عزادارو بڑا جگر تھا جناب رباب کا، سلام ہو اس جگردار ماں کے اوپر۔ امام حسین بھی یاد کرتے ہیں جناب رباب جیسی زوجہ کو، سکینہ جیسی بیٹی کو، جناب رباب کا بڑا جگر تھا عزادارو، ساری زندگی اپنے بچے کو یاد کرتی رہیں، اپنے شوہر کو یاد کرتی رہیں، مرثیے کہتی رہیں، دھوپ میں بیٹھی رہیں، ہمیشہ اپنے شوہر کو یاد کیا۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست بنارس کے رہنے والے مجھ سے نقل کر رہے تھے کہ روز عاشوراء وہ ہندوستان بنارس میں اپنے شہر میں تھے، ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلا، تعزیے کا جلوس نکلا روز عاشوراء۔ وہ کہنے لگے ہم 4 دوست آگے چلنے لگے کہ رستے کے انتظامات کو دیکھ لیں جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا، تو ایک چوراہے سے گزرے تو کیا دیکھا، ہندو عورتیں ہیں جو شیر خوار بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی۔ جب ان کے برابر سے ہم گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت نے کہا بھائی مسلمان لگتے ہو، تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیا انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم آج روز عاشوراء ہے، جب تک تعزیہ دفنا نہیں دیا جاتا ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ سلام ہو رباب کے اوپر، کیا گزرتی ہوگی جناب رباب پر جب پانی سامنے آتا ہوگا، جب غذا سامنے آتی ہوگی۔ اجرکم اللہ، آپ نے بہت گریہ کیا عزادارو، میں ایک منزل اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، 2 جملے اور سنیں گے۔ حسین کا اللہ نے مال بھی لے لیا، حسین کی اللہ نے جان بھی لے لی، اللہ نے حسین کے تمام تر اولادوں کو اور بچوں کو بھی قبول کر لیا۔ ہاں آج 14 محرم ہے، تدفین کے 2 جملے سنتے جائیے۔ سلام ہو اس امام غریب پر جو اکیلا دفنانے کے لیے آیا ہے۔ آج آپ تابوت اٹھاتے ہیں، شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب تابوت کو دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ ایک امام کربلا میں پہنچا اور اتنے لاشوں کو اس امام غریب نے کیسے دفنایا ہوگا، اور ایک لاشے پر پہنچ کر اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں، تکلف کر کے نہیں رویا کریں، جب مجلس میں بیٹھا کریں ایسے روئیں جیسے ہمارے گھر میں موت ہوئی ہے، جیسے کسی کا جوان مر گیا ہو ایسے رویا کریں، جناب سیدہ کو پسند نہیں آنسو۔ پہنچے ہیں میرے مولا کربلا کی سرزمین پر، بنی اسد کے لوگوں نے کچھ مدد کرنا شروع کی، امام نے فرمایا ایک بڑی قبر کھودو،
اور بڑی قبر میں سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفنا دیا، جس کا نام گنج شہیدہ رکھ دیا، اور ایک قبر بنائی جا کر ترائی کے اوپر۔ اور جب پہنچے ہیں نا اس نہر کے کنارے رکھی ہوئی لاش کے قریب، تو آواز دے کر کہا چچا آپ تو یہاں سو رہے ہیں اور میں کوفے کے بازار میں ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ ہوں، میری بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، میری ماں کے سر پر چادر نہیں ہے، عجب نہیں عباس کی لاش کانپی ہو۔ اے زین العابدین، اگر مشیت کی اجازت ہوتی امام نے حضرت عباس کا لاشا دفنایا، وہیں نہر کے کنارے دفنایا۔ پلٹ کر آئے ہیں، ایک قبر کھودی جس میں امام حسین کے لاشے کو لٹایا، اور ایک قبر پائنتی بنائی جس میں حضرت علی اکبر کے لاشے کو لٹایا۔ عجب نہیں کہا علی اکبر تم تو بابا کے ساتھ ہو۔ اے علی اکبر، کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ بس میں نے مصائب پڑھ دی، ہزاروں دو جملے اور سن لیجئے۔ تو امام سجاد نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، میں غشی کے عالم میں تھا، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے محسوس کیا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے، میرے طلبوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے مولا پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا۔ عجب نہیں آواز آئے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفے کے بازار ہوں گے، شام کے رستے ہوں گے، میرا بھائی اکیلا ہوگا، میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی۔ اللہ اللہ قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا